اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، لوگ حضور سے کیوں مانگتے ہیں، خواجہ سے کیوں مانگتے ہیں، غوث سے کیوں مانگتے ہیں، مخدوم سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام عشق و محبت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وسوے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے تھوڑی دیر لب کشائی کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء فخر دو عالم سید عرب و عجم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے پناہ فضل و احسان ہے اس رب ذوالمنن کا جس نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی مومنوں کو سجدے کی توفیق بخشی۔ جو آج ہم تمامی حضرات جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، تمام کاموں کو درکنار کرتے ہوئے، اپنے کاروبار کو بند کرتے ہوئے، کھیت و کھلیان کے سارے کاموں کو چھوڑتے ہوئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں رب کی رضا کے خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سجدے کو قبول عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر جو سجدہ کیا جاتا ہے وہی مقبول خدا ہے، وہی مقبول بارگاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ سجدہ کی توفیق ہمیں ملی۔ بس یہی دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتے دم تک، پاک پروردگار عالم ہم تیری رضا کے خاطر تیرے پاک گھر میں آ کر سجدہ کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ ہماری اور آپ کی روح قبض انصری سے اس وقت پرواز کرے جب ہماری حاضری مکہ اور مدینہ کی حاضری ہو، اور وہ کوئی اور جگہ نہ ہو بلکہ مسجد نبوی ہو، سامنے میں سبز گنبد خضرا ہو، اور اس وقت جب آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں لے کر، خدا کا خوف کو سینے میں لے کر، اور مسجد نبوی میں یعنی سامنے میں گنبد خضرا کا یہ حسین نظارہ ہو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوں، ایسے وقت میں ملک الموت کو حکم ہو جائے وہ آ جائیں اور ہماری اور آپ کی روح کو نکال کر لے کر چلے جائیں۔ یقیناً یہی ہم تمامی حضرات کی آخری تمنا ہے، بولیے آمین۔ یقیناً اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر موت ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جنت البقیع میں ہمارا اور آپ کا مدفن بن جائے، ہمیں وہاں پر دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دیار محبت میں تھوڑی سی جگہ، تھوڑی سی خاک اگر ہمیں اور آپ کو میسر ہو جائے، یہی ہماری قسمت کے لیے معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ایمان کی دولت سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ 28ویں پارے کی میں نے اس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اور سورہ حشر مدینہ منورہ میں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اس میں 3 رکوع ہے، اس میں 45 آیتیں ہیں، اس میں 445 کلمے ہیں، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 1913 حروف کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ بولے سبحان اللہ۔ اس آیت میں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 1913 حروف ہیں، اور اسی حروف میں سے میں نے چند حروف کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرما دیں اسے تم لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں منع فرما دیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بسا لو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرما دیں وہ تم لے لو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، عطا کون فرماتا ہے، دیتا کون ہے؟ دیتا وہی ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، جو مختار ہوا کرتا ہے۔ کوئی فقیر کسی کو کچھ نہیں دیتا، کوئی محتاج کسی کو کچھ نہیں دیتا، کوئی لاچار مجبور بے سہارا کسی کو دیتا نہیں ہے، بلکہ وہ خود سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ فقیر کے دروازے پر مانگنے والوں کی بھیڑ نہیں لگی رہتی ہے، کسی محتاج کے دروازے پر لینے والوں کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، کسی مسکین کے دروازے پر لینے والوں کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے۔ لینے والوں کی بھیڑ وہی ہوتا ہے جو مختار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو غنی ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے۔ اسی کے بارگاہ میں ہر کوئی جا کر مانگنے کے لیے اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہے، اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا مالک بنایا ہے، اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے، مختار بنایا ہے، غنی بنایا ہے، کیونکہ جب رب نے خود فرمایا کہ اے دنیا والو سنو، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اسے تم لے لو، تو دیتا کون ہے؟ دیتا وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے جاؤ رونق کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہنا تم کو سونا دے دے، کیا میں سونا دے سکتا ہوں؟ میرے پاس سونا ہے ہی نہیں تو میں سونا کہاں دوں گا۔ کوئی کہے گا جاؤ ان سے چاندی لے لینا، میرے پاس چاندی ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیسے؟ کوئی کہے گا جاؤ ان کے پاس 2 لاکھ روپیہ لے لینا، تو میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہاں دوں گا؟ میں مالک نہیں، میں مختار نہیں، میں دے کیسے سکتا ہوں؟ تو پتہ کیا چلا؟ دیتا وہی ہوتا، دیتا وہی ہے جو مالک ہوتا ہے، جو مختار ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کے تناظر میں یہ ہمیں بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میرا رب موتی ہے اور اللہ کے رسول قاسم ہے، خزانہ رب کا ہے، عطا میرے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ خزانہ میرے رب کا ہے، عطا میرے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہیں رسول عطا کر دے اسے تم لے لو۔ اسی لیے آج ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب مانگنے کی بات یہاں بھی آ گئی۔ آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، لوگ حضور سے کیوں مانگتے ہیں، خواجہ سے کیوں مانگتے ہیں، غوث سے کیوں مانگتے ہیں، مخدوم سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو جو کچھ دیتا ہے رب دیتا ہے۔ جب رب کو ہی دینا ہے تو رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے دنیا والو سنو، جو کچھ لینا ہے مجھ سے لینا، حضور سے مت لینا، میرے ولیوں سے مت لینا، میرے صحابہ سے مت لینا۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف یہ کہتا جو کچھ لینا ہے، جو کچھ میں دوں گا وہی لینا، جو غیر دیں گے وہ تم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا میرے رب نے نہیں فرمایا،
فرماتا ہے کہ جو کچھ میرے رسول دے دے اسے تم لے لیا کرو. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا؟ یقیناً خزانے کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے. میرے آقا خزانے کا مالک ہے، تو اس خزانے سے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے. ہمیں علم چاہیے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں علم عطا کیا جا رہا ہے. ہمیں دولت چاہیے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں مل رہا ہے. ہمیں ثروت چاہیے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں مل رہا ہے. ہمیں ہر چیز، دنیا کی ساری نعمتیں آقا کونین کے دربار سے مل رہی ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ دینے والا میرا رب ہے اور مالک میرا رب ہے، عطا کرنے والے مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے اگر اس آیت پر اگر گفتگو کیا جائے گھنٹوں لگ سکتی ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بلکہ یہ جمعہ کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. یہاں پر مختصر سی گفتگو ہوتی ہے، کوئی جلسے والی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر بڑے سنجیدگی کے ساتھ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. کچھ لوگ نماز میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز کا احتیاط کیا جاتا ہے. لیکن اب سمجھنا اس بات کو ہے کہ میرے رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دیں اسے تم لے لو، اور جس چیز سے باز منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ. عطائے مصطفیٰ کی یہاں پر بات چل رہی ہے. اب صرف عطائے مصطفیٰ کو لے لیں. آج یہ مہینہ جو چل رہا ہے، سفر المظفر کا یہ پیارا مہینہ چل رہا ہے، یقیناً ہم سنیوں کو یہ معلوم ہے یہ مہینہ، اس مہینے کو نسبت اعلیٰ حضرت سرکار سے ہے، اس عاشق مصطفیٰ سے ہیں کہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو حقیقت میں سچا عاشق رسول بنایا ہے. عشق مصطفیٰ یعنی آقا کونین سے محبت کرنے کا ہنر دیا ہے. کیسے عاشق، کیسے مصطفیٰ سے عشق کیا جاتا ہے، کیسے وارفتگی رکھی جاتی ہے، کیسے عشق و مستی میں آقا کی محبت میں جھوما جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں اور آپ کو آقا کونین سے محبت کرنے کا ایک درس دیا ہے، ایک ہنر دیا ہے. سنیے گا میری گفتگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب یہیں پر سمجھنا ہے وہ کون سی گلی ہے، وہ کون سی گلی ہے جس گلی کے بارے میں اعلیٰ حضرت شعر میں تذکرہ کرتے ہیں. آج اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں. میں ان بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا مفہوم اور مطالب اور ان کے معانی کو تم سمجھ نہیں سکتے، اور ان کی فراست تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے سچا کامل مومن کا ہونا ضروری ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہی اعلیٰ حضرت کے شعر کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. سنیو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. گلی تو آج ہمارے بازار میں بھی ہے، آج ہمارے محلے میں بھی گلی ہے. کیا یہ گلی مراد ہے؟ نہیں، یہ گلی ایسی گلی ہے جہاں سے بدبوئیں آتی ہے، یہ ایسی گلی ہے جہاں پر بدبو ہوتی ہے. بازار محلے کی گلی ایسی گلی ہے جہاں پر اگر ایک مہینہ تک بھکاری اگر اس گلی میں ٹہلتا رہے، مانگتا رہے، دروازے اور در بدر مانگتا رہے، مہینوں بھر مانگے لیکن ان کا جیب نہیں بھر سکتا ہے، ان کا جیب نہیں بھر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک فقیر آ جائے شیخ ٹولہ بنود پور کے پورے گلی کا چکر لگا لے، ہر دروازے کا چکر لگا لے، لیکن ان کا جیب نہیں بھرے گا. جانے کے وقت میں پوچھئے گا بھائی کتنا ہوا، تو کہے گا بھائی 500 600 700 بس یہی. بولا یہ مطمئن ہوئے؟ بولا نہیں. وہ کہیں گے مطمئن نہیں، جیب بھی نہیں بھرا، ہمارے تو 4 جیب ہیں، ایک جیب بھی نہیں بھرا. تو آخر یہ کیسی گلی ہے جہاں پر جیب بھی نہیں بھر پاتی ہے؟ تو یہ محلے کوچے بازاروں کے گلی نہیں ہے. جس گلی کا تذکرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گلی کون سی گلی ہے؟ وہ گلی مدینے کی گلی ہے. سبحان اللہ. وہ گلی مدینے کی گلی ہے جس گلی کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، یعنی اس گلی کا میں فقیر ہوں، میں گدا ہوں، میں اس گلی کا فقیر ہوں، بھکاری بن کر ٹہلتا ہوں. وہ گلی ہے جس گلی میں بادشاہ بھی فقیر بن کر ٹہلا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ گلی ہے جہاں پر بادشاہ بھی اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک مانگا کرتا ہے. بادشاہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک صوبے کا مالک؟ نہیں، بلکہ پورے ملک کے مالک کو بادشاہ کہا جاتا ہے.
جیسے ایک ہندوستان ہے، پورے ملک ہندوستان کا مالک خواجہ غریب النواز ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے جرمن کا بادشاہ ہو، چین کا بادشاہ ہو، روم کا بادشاہ ہو، ملک شام کا بادشاہ ہو، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، سارے ممالک کے بادشاہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں، جب بارگاہ مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر سب کی نظریں جھک جاتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں سب کی نظریں جھک جاتی ہے، اور ادب سے جھک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو بالکل لرزہ برندام ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہیں ذرہ برابر کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے آقا ناراض نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ وہاں پر فقیر بن کر ٹہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی عام لوگ ٹہل رہے ہیں، تو اگر دیکھنے والے کہتے ہیں ارے یہ تو میرے ملک کا بادشاہ ہے، یہاں تو ایسا ٹہل رہا ہے جیسا کہ عام لوگ یہاں پر ٹہلا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اسلام۔ جس طریقے سے ہم اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو مسجد میں آنے والا ماسٹر صاحب ہو، چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے اپنے وقت کا بڑے تاجر ہوں، لیکن سب آتے ہیں، لیکن کوئی اگر پہلے آ کر مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ جائے، اور اگر ڈاکٹر صاحب آئیں گے بعد میں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے غریب آدمی کو اٹھا کر دوسری صف میں کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ کیوں جرت نہیں ہے؟ اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کسی کی نہیں چلتی ہے۔ مسجد کے باہر آپ غریب کو کرسی سے اٹھا سکتے ہیں، فقیر کو کرسی پر اٹھا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں، لیکن مسجد یہ بارگاہ خدا ہے، بارگاہ خدا میں کسی کی نہیں چلتی ہے، چاہے یہاں امیر آئے، غریب آئے، فقیر آئے، دولت مند آئے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کوئی بھی آئے، اور سب جب یہاں پر صف میں آتے ہیں بس یہی کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی لیے یہاں پر آنے کے بعد کوئی مالک اور فقیر نہیں رہتا ہے، بلکہ سب کے سب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ والا حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ بارگاہ ہے جہاں پر بادشاہ بھی مانگا کرتا ہے، وہاں سے خیرات لیتا ہے، ان خیرات کو لے کر اپنے ملک میں جا کر تقسیم کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً ہم اور آپ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آقا کونین سے مانگتے ہیں، اور اس لیے مانگتے ہیں اور اس لیے لیتے ہیں کہ لینے کا حکم میرے رب نے فرمایا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اب منع میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے شراب ہے، گناہ ہے، بہت سا جوا ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی گناہوں والی چیزیں ہیں ان سے اگر میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے تو اس کے قریب بھی جانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے ان اللہ شدید العقاب۔ سنو، اگر تم نافرمانی کرتے ہو، اگر حضور دے رہے ہیں تم منع کرتے ہو نہیں ہم نہیں لیں گے، اللہ ہی سے لیں گے، اگر حضور منع کرتے ہیں تم نہیں مانتے ہو نہیں ہم یہ کریں گے کیونکہ ہم اللہ ہی کو مان سکتے ہیں اور حضور کے فرمان پر ہم نہیں چلیں گے، اسی کے لیے کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ کا خوف سینے میں بسا لو، ورنہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ذرہ برابر کی گستاخی پسند نہیں فرماتا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مومنوں سے کہا گیا، رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اور کسی دروازے پر جا کر رونے کی ضرورت نہیں، کہیں اور نہ جانا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، وہاں پر رونا، گڑ گڑانا، حضور کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگنا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے راستے بنا دیے ہیں، معاف کرنے کا اتنا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی گناہوں سے اگر معافی مانگنا ہی نہیں چاہے، اپنے آپ کو بخش
بخشوانا ہی نہیں چاہے تو یقیناً اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو آقا کونین سے محبت کرنے کا ہنر اعلیٰ حضرت سرکار نے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کوئی آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا تھا، امام احمد رضا آپ تو اتنے بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، جب آپ لکھنے پر آ جاتے ہیں تو آپ کے ایک شعر کا جواب کوئی دنیا کا کوئی شاعر نہیں دے سکتا ہے، آپ کے شعر کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے، تو یقیناً آپ اتنے بڑے اپنے وقت کے شاعر بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، مجدد ہیں، مفتی ہیں، مفکر ہیں، محقق ہیں، مدبر ہیں، اور اتنے بڑے علوم پر آپ مہارت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی جب پیدائش ہوتی ہے 10 شوال المکرم کو، جب آپ کی پیدائش ہوئی اور ان کے بعد 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، جب آپ کی تعلیم کا جو آغاز ہوتا ہے، ان کے بعد دھیرے دھیرے جب 6 سال تقریباً 6.5 سال کی جب عمر ہوتی ہے، 6.5 سال کی عمر میں محفل میلاد میں یعنی محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں اور آقا کونین کے شان میں ایک مدلل تقریر بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ 13.5 سال کی عمر میں اب بہت بڑے مفتی بھی بن جاتے ہیں اور اس عمر میں آپ نے فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری تعریف کی باتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے اعلیٰ حضرت ذات اس ذات کا نام ہے جس نے ہر چیز کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا اور قلم کو اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یقیناً ہم اور آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کے بعد پرسوں ان کا عرس مبارک ہے، 2:38 پر حضور اعلیٰ حضرت کا جو کل شریف ہے، تو کوشش آپ کیجئے اپنے گھروں مکانوں میں دکانوں میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام پر فاتحہ خوانی، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں رکھیں، انشاءاللہ العزیز اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے وسیلے سے آج ہماری ایمان کی حفاظت ہوئی ہے، اسی لیے ان کا بڑا احسان ہے، کل بھی احسان تھا، آج بھی احسان ہے، صبح قیامت تک احسان رہے گا۔ اور میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو عاشق رسول بنائے۔ اور جناب عبد الرحمن